बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, जब बात दिल से दिल तक जाती है, जब जज्बात ईमान से जुड़ते हैं, तब तारीख़ के वो लम्हे याद आते हैं जो सिर्फ़ कहानी नहीं बल्कि सबक है। आज हम बात करेंगे उन मुस्लिम औरतों की जिन्होंने ना सिर्फ़ अपने वक्त को बदला बल्कि इस्लाम की रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया। क्या आपके जहन में जब बहादुर या शुजाअत का नाम आता है तो सिर्फ़ मर्दों का चेहरा उभरता है? रुकिए ज़रा, इस्लाम की तारीख में ऐसी औरतें भी हुई हैं जिन्होंने तलवार उठाई, हुकूमत की, इल्म का परचम लहराया और अपने सब्र और ईमान से दुश्मन के दिल में खौफ भर दिया। ये वो औरतें हैं जो सिर्फ माँ, बहन या बीवी नहीं थी बल्कि मुजाहिद, ताई, हुक्मरान और सिपाही थी। आइए उनकी दास्तान सुनते हैं, उनके जज्बे को महसूस करते हैं और अपने दीन पर फख्र करते हैं। नंबर 1, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम की पहली मददगार और दीन की बुनियाद। सबसे पहले हम बात करते हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिनते खालिद की। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम की पहली बुनियाद रखी। सोचिए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही मिली, जब वो गारे हीरा से घबराए हुए वापस आए और कहा, ज़मीलूनी ज़मीलूनी, यानी मुझे चादर ओढ़ाओ, तो कौन था जो उनके साथ खड़ा था? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक अमीर, मुअज़्ज़िज़ और दीनदार ताजिर औरत, जिन्होंने अपनी दौलत, अपना मकाम और अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के लिए वक्फ कर दिया। जब मक्का के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे, उन्हें झूठा कहते थे, तब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सच बोलते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, मुसाफिरों की मदद करते हैं। उन्होंने ना सिर्फ अपनी दौलत से इस्लाम की मदद की बल्कि अपनी अकल और हिम्मत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया। एक वाक़या सुनो, जब मक्का के कुफ़ार ने मुसलमानों का बायकॉट किया और सबको साहबे अबी तालिब में कैद कर दिया, तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत बेच दी ताकि मुसलमानों को खाना मिल सके। वो खुद भूखी रहीं लेकिन दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हमेशा याद करते। उनकी मोहब्बत, उनका ईमान और उनकी हिम्मत ने इस्लाम को वो ताकत दी जो आज भी हमें रोशनी दिखाती है। नंबर 2, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इल्म की सुल्तान और सहाबिया रसूल। अब बात करते हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, जिन्होंने इल्म के दरिया को दुनिया तक पहुँचाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी नहीं थी बल्कि एक अजीम आलिमा, फ़क़ीहा और मुहद्दिसा थी। उन्होंने 2210 से ज़्यादा अहदीस रिवायत की जो आज भी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखाती हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए, बड़े बड़े सहाबा जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब कोई मसला समझ नहीं आता था तो किसके पास जाते थे? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। उनकी ज़हानत और बेबाकी ऐसी थी कि लोग हैरान रह जाते। एक बार एक सहाबी ने उनसे मसला पूछा और उन्होंने इतनी वजाहत से जवाब दिया कि सहाबी ने कहा, आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का ख़जाना हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ना सिर्फ इल्म में माहिर थी बल्कि हिम्मत में भी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। जंग जमल का वाक़या याद है। ये एक इख्तिलाफ का वक्त था, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने अक़ीदे के लिए लश्कर की क़ियादत की। वो एक ऊँट पर बैठी और अपने साथियों को जंग के लिए हौसला दिया। उनकी लीडरशिप ने साबित किया कि औरत ना सिर्फ घर संभाल सकती है बल्कि कौम की रहनुमाई भी कर सकती है। हज़रत आयशा का एक और सबक हमें ये सिखाता है कि इल्म हासिल करो और उसे दुनिया तक पहुँचाओ। आज जब हम उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो समझ आता है कि इस्लाम ने औरत को कितना बुलंद मकाम दिया है। नंबर 3, हज़रत नुसैबा बिनते क़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तलवार उठाने वाली मुजाहिदा। अब सुनिए एक ऐसे सहाबिया की दास्तान जिन्होंने तलवार उठाई, अपना खून बहाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये है हज़रत नुसैबा बिनते क़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्हें उम्मे उमैर भी कहते हैं। गज़वा उहुद का मंजर सोचिए, मुसलमान लश्कर टूट चुका था, दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ रहे थे।
اس وقت صرف چند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان میں سے ایک تھی حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے تلوار اٹھائی، ڈھال اٹھائی اور دشمن کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ان کے جسم سے خون بہا، ان کے بازو میں 13 زخم آئے، لیکن انہوں نے ایک پل کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں جہاں بھی دیکھتا نصیبہ کو اپنے سامنے دشمن سے لڑتے ہوئے دیکھتا، اس کی ہمت دیکھ کر مجھے تعجب ہوتا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف احد میں نہیں بلکہ بعد کی جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب دین پر بات آئے تو عورت بھی سپاہی بن سکتی ہے۔ آج بھی جب ہم ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے، آمین۔ نمبر 4، رضیہ سلطانہ، دلی کی پہلی مسلم ملکہ۔ اب چلیے ہندوستان کی سرزمین پر، جہاں ایک عورت نے نہ صرف حکومت کی بلکہ اپنے انصاف اور ہمت سے دشمن کے دل میں خوف بھر دیا۔ یہ تھی رضیہ سلطانہ، دلی کی پہلی مسلم حاکم اور سلطان ہند کی ملکہ۔ رضیہ سلطانہ کا وقت ایسا تھا جب عورتیں پردے میں رہتی تھیں، لیکن انہوں نے تاج سر پر پہنا، تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور خود اپنے لشکر کی قیادت کی۔ ان کے والد سلطان التمش نے ان کی عقل اور ہمت کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا جانشین چنا، لیکن دشمن کہتے تھے ایک عورت حکومت کیا کرے گی۔ رضیہ نے ثابت کیا کہ عورت نہ صرف حکومت کر سکتی ہے بلکہ انصاف اور علم کا پرچم بھی لہرا سکتی ہے۔ انہوں نے غریبوں کے لیے عدالتیں کھولی، تعلیم کو فروغ دیا اور اپنے ملک کو مضبوط کیا۔ ایک واقعہ مشہور ہے، جب وہ جنگ کے میدان میں اتری تو انہوں نے مردوں کی طرح لباس پہنا اور خود اپنے سپاہیوں کو حوصلہ دیا، لیکن افسوس ان کی ہمت اور سچائی ہی ان کے دشمنوں کی وجہ بنی۔ انہیں سازشوں کا سامنا کرنا پڑا اور آخر میں انہوں نے اپنی جان دے دی، لیکن رضیہ سلطانہ کا نام آج بھی ہندوستان کی تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتی ہیں اگر ایمان اور ہمت ہو تو کوئی بھی مشکل راستہ روک نہیں سکتی۔ نمبر 5، فاطمہ الفہری، دنیا کی پہلی یونیورسٹی کی بانی۔ اب چلیے موروکو کے شہر فیز، جہاں ایک عورت نے علم کا وہ نور بٹورا جو آج بھی دنیا روشن کر رہا ہے۔ یہ تھی فاطمہ الفہری، جنہوں نے دنیا کی پہلی یونیورسٹی القرویین کی بنیاد رکھی۔ فاطمہ الفہری ایک امیر اور دیندار خاتون تھی۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی دولت کو علم کے لیے وقف کر دیا۔ 859 سنچری میں انہوں نے القرویین کی تعمیر شروع کی، جو نہ صرف مسجد تھی بلکہ ایک ایسی جگہ جہاں دین اور دنیا کا علم ساتھ ساتھ دیا جاتا تھا۔ آج UNESCO یعنی یونیسکو اور دنیا کے اسکالرز کہتے ہیں کہ القرویین دنیا کی سب سے پرانی اور اب بھی چلنے والی یونیورسٹی ہے۔ اس کے دروازے ہر مذہب، ہر قوم کے لیے کھلے تھے۔ یہاں سے بڑے بڑے عالم، فقیہ اور سائنٹسٹ نکلے۔ فاطمہ الفہری کا کام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم نہ مرد کا ہے نہ عورت کا، علم اس کا ہے جو اسے تلاش کرے اور دنیا تک پہنچائے۔ ان کی زندگی ایک مثال ہے کہ ایک عورت اپنے ایمان اور محنت سے دنیا بدل سکتی ہے۔ نمبر 6، سیدہ الحرہ، سمندر کی ملکہ۔ اب سنیے ایک ایسی خاتون کی کہانی جنہوں نے سمندر پر حکومت کی اور دشمن کے دل میں خوف بھر دیا۔ یہ تھی سیدہ الحرہ، 15 سنچری کے موروکو کی ملکہ اور سمندر کی رانی۔ سیدہ الحرہ کا اصل نام لیلا عائشہ بنت علی ابن راشد تھا۔ جب اسپین کے کفار نے اندلسیہ سے مسلمانوں کو ختم کیا تو سیدہ کے خاندان کو موروکو بھاگنا پڑا۔ انہوں نے اس ظلم کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ سیدہ نے سمندر کے جہازوں کی قیادت کی اور اسپین کے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑی۔ ان کی ہمت ایسی تھی کہ اوٹومن ایمپائر کے سلطان بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ وہ نہ صرف ایک ملکہ تھی بلکہ ایک اسٹریٹجسٹ اور ڈپلومیٹ بھی تھی۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے امن اور انصاف قائم کیا اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ سیدہ الحرہ کا نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب دین اور قوم پر بات آئے تو عورت بھی سمندر جیت سکتی ہے۔ نمبر 7، حلیمہ سلطان، عثمان ایمپائر کی روحانی طاقت۔ آخر میں بات کرتے ہیں ایک ایسی خاتون کی جنہوں نے نہ صرف اپنے خاندان کو سنبھالا بلکہ دنیا کے سب سے بڑے اسلامک ایمپائر کی بنیاد رکھی۔ یہ تھی حلیمہ سلطان، ارطغرل غازی کی ہمسفر اور عثمان غازی کی والدہ۔ حلیمہ سلطان صرف ارطغرل کی بیوی نہیں تھی، وہ ان کی مشیر، ان کی ساتھی اور ان کی روحانی طاقت تھی۔ جب ارطغرل سفر پر جاتے تو حلیمہ قبیلہ سنبھالتی۔ وہ نہ صرف گھر چلاتی بلکہ قبیلے کے لوگوں کے مسائل سلجھاتی
انہیں دین کی تعلیم دیتی اور اپنے بچوں کو اسلام کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار کرتی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ عثمان غازی، وہ بیٹا جنہوں نے اوٹومن ایمپائر کی بنیاد رکھی۔ حلیمہ سلطان نے عثمان کو وہ تعلیم اور تربیت دی جو ایک عظیم لیڈر کے لیے ضروری تھی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک ماں نہ صرف گھر بناتی ہے بلکہ قوم بھی بناتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی وہ بہادر مسلم عورتیں جنہوں نے اپنے ایمان، اپنی ہمت اور علم سے دنیا کو بدل دیا۔ جب آج دنیا عورت کی طاقت کو کم سمجھتی ہے تو ہمیں اپنے دین کی ان ہستیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، مقام دیا اور ہر میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ بس ضرورت ہے اس جذبے کو جگانے کی، اس روح کو یاد کرنے کی جو حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت نصیبہ اور ان تمام ہستیوں میں تھی۔ تو آئیے آج سے یہ وعدہ کریں، ہم اپنے دین پر فخر کریں گے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ان کی اصلی طاقت کا احساس دلائیں گے اور اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کیجیے ہر اس انسان تک جو اپنے دین سے پیار کرتا ہے، اور کمنٹ میں لکھیے میں بھی اسلام کی بیٹی ہوں اور مجھے فخر ہے، یا میں بھی اسلام کا بیٹا ہوں اور مجھے فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام بھائی بہنوں کو ہمت اور شجاعت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔